اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ آج یوم الجمعہ ہے اور جمعۃ المبارک کی بڑی برکات ہیں، اور جمعۃ المبارک یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں، خاص نوازشیں ان ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہیں جو سبحان اللہ کے حضور سبحان اللہ سربہ سجود ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی خاص رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ان سب کو نصیب فرماتے ہیں. تو یقیناً ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایوری ڈے یعنی کہ ڈیلی الحمدللہ 2:05 سے لے کر 2:40 تک یا 45 تک الحمدللہ لائیو آتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ اپنے بارے میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کچھ سیکھنا چاہیے تھا دین کا، اور وہ کچھ نہیں سیکھ پائے. لیکن الحمدللہ ماہ رمضان مبارک یہ تربیت کا مہینہ ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہے. ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے سبحان اللہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے. کیونکہ ماہ رمضان مبارک سبحان اللہ اس میں زلزلت الشیاطین، اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ایمان والے کو ایک ہی اس سے فائٹ کرنا، ایک ہی اس سے لڑنا، یعنی شیطان سے لڑنا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یقیناً شیطان سے فائٹ کرنا یہ ہمارا ایک دشمن ہو تو اس سے لڑنا آسان ہوتا ہے، اگر 2 دشمن ہو تو یقیناً 2 سے لڑنا بہت مشکل ہے. اور یقیناً اس وقت کی کیفیت کیا ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہم مسلمان بحیثیت الحمدللہ رمضان المبارک گزار رہے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک الحمدللہ سحری اور افطاری بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ سحری اور افطاری سے لے کر کے جو درمیان کا وقت ہے اس کو کون کس طریقے سے گزارتا ہے یہ تو ہر ایک بندہ اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے. لیکن میری یہ کوشش ہے کہ یہ رمضان مبارک ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے، اور اس کے لیے الحمدللہ ایوری ڈے الحمدللہ میں اپنا وقت نکال کر آپ کے سامنے آتا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کچھ محاسبہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا کچھ حصہ سیکھیں سکھائیں بھی. ناظرین کرام، پہلے ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات یعنی علم تجوید کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، تو الحمدللہ علم تجوید کا سیگمنٹ کی جانب بھی بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فقہ کا جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے دوست احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ تمام کے تمام لوگ جو ہے اس دینی ہمارا بیسک دین کورس جو چل رہا ہے، الحمدللہ اس بیسک دین کورس کا 7واں دن ہے، اور الحمدللہ ایوری ڈے الحمدللہ ہم دین کا کوئی نہ کوئی حصہ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم غسل کی سنتیں، غسل کا طریقہ انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ علم تجوید میں سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور اسی طریقے سے اگلے حروف مفردات جو ہم پڑھ رہے ہیں انہی کو بھی آگے لے کر چلیں گے. ناظرین کرام، الحمدللہ اس سے پہلے پروگراموں میں ہم نے باقاعدہ
قرآن کریم فرقان حمید کے جو عربک الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے، تو 29 میں سے الحمدللہ ہم نے تقریباً 10 جو ہے وہ سیکھ لی ہیں، اور اب باقی جو ہے الحمدللہ 19 حروف باقی ہیں، تو 19 حروف الحمدللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے انشاءاللہ 19 حروف بھی ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام کے تمام حضرات جو ہیں وہ دلچسپی لیا کریں اسی طریقے سے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے کہ الحمدللہ تمام کے تمام لوگ، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو وضو کے فرائض بھی نہیں پتہ تھا، یعنی کہ وضو کے 4 فرض کا بھی علم نہیں تھا، وضو تو کرتے تھے لیکن وضو کے 4 فرض کا علم نہیں تھا۔ بہت سے ایسے تھے کہ جن کی سورۃ الفاتحہ کے اندر بہت سی غلطیاں تھیں، مجھے انہوں نے ریکارڈنگ بھیجی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو الحمدللہ آپ بھی اسی جذبے کے ساتھ کوشش کیا کریں، پریکٹس کیا کریں، جو بھی میں آپ کو پریکٹس کرواؤں تو اس کی پریکٹس کیا کریں۔ آئیے ناظرین کرام اپنے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو 5 خصوصیات سے نوازا جو اس سے پہلے کسی امت کو بھی نہیں نوازا، یعنی کہ یہ میری امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو 5 خصوصیات سے نوازا۔ ان میں پہلی ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب بندے اور بندی کے، یعنی کہ شام کے وقت یا دن میں یا کسی بھی وقت اس کے جو منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کریم کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک انسان شاید اس معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے مہک پیدا ہوتی ہے، اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ کوئی مسواک کرتا ہے تو مسواک کرنا چھوڑ دے، نہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معدے کی جو ایک انسانی فطرت ہے، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے معدے کی طرف سے ایک جو ہے مہک آتی ہے، وہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سبحان اللہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری فضیلت، انشاءاللہ دو میں فضیلتیں بیان کروں گا، فرمایا کہ دوسری خاصیت اور دوسری فضیلت میری امت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے اور بندیاں جب صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں اور سحری سے لے کر افطاری تک سبحان اللہ اس انداز سے روزہ رکھتے ہیں کہ اپنے یعنی کہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، اور کسی بھی عضو سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتے، تو سبحان اللہ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کو ایمان والے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ جب وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے سمندر کی مچھلیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ وہ اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ سبحان اللہ، ناظرین کرام کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا امتی، وہ میری امتیہ جو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے، آنکھوں کا بھی، کانوں کا بھی، زبان کا بھی، اور یقیناً کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں اور میری نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ سبحان اللہ، تو کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت۔ تو سبحان اللہ، رمضان المبارک جو ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو سبحان اللہ رمضان مبارک کو خوب اہتمام کے ساتھ اس کی قدر کرتے ہوئے الحمدللہ رمضان مبارک کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج 7واں روزہ ہے، ہمارے آج کے روزے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم کچھ عربک الفابیٹس کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیہ مبارکہ کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کی پریکٹس کرنے سے پہلے ہم عربک الفابیٹس کی طرف، حروف مفردات کی طرف، حروف تہجد کی طرف، یعنی حروف تہجی جو ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نے 10 حروف اس کی باقاعدہ پریکٹس کی، اور دو کر کے ایک کر کے الحمدللہ ہم نے یہ لیٹر پڑھے۔ اب جن کے لیے 10 حروف ایک ساتھ جمع ہو گئے تو یقیناً جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، یعنی کہ ہمارے پچھلے کورس نہیں دیکھے، تو الحمدللہ وہ ہمارے یوٹیوب پر لیسن موجود ہیں، تو وہاں سے الحمدللہ 2 حرف کی باقاعدہ ان کی پروننسیشن، ان کے مخارج
ان کے نکلنے کی جگہ، ان کی ادائیگی، اس میں تفصیل ہے الحمدللہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ماشاءاللہ پابندی سے جوائن کر رہے ہیں تو الحمدللہ وہ ایوری ڈے کے ماشاءاللہ لیٹر کی پریکٹس کرتے ہوں گے، مجھے امید ہے مخارج کی ماشاءاللہ اکثر لوگ مجھے ریکارڈنگ بھی بھیجتے ہیں واٹس ایپ پر، اور الحمدللہ اپنی ادائیگی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام جو پریکٹس کرے گا، کیونکہ رمضان مبارک تو ہے پریکٹس کا مہینہ، سننا سنانا تو ساری زندگی ہمارا ہوتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں ہماری زیادہ توجہ جو ہے سیکھنے سکھانے کی طرف جانی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان مجھے کیا کچھ نہیں آتا اور مجھے کیا کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ 10 لیٹر جو کمپلیٹ ہوئے ان کی صرف اور صرف میں یعنی کہ صرف ان کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخارج جو ہے الحمدللہ ہم پچھلی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں، وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام مخارج کی تفصیل ہم شروع کرتے ہیں۔ حروف مفردات کی کیا معنی؟ الگ الگ حروف، انڈیویجول لیٹرز۔ تو الحمدللہ انڈیویجول لیٹرز میں سے ان کے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با تا ثا، تھوڑا سا گلا میرا خراب ہے، ثا جیم حا خا دال ذال را۔ ناظرین کرام الحمدللہ میں نے ایک ایک حرف کا مخرج بھی بیان کیا تھا، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے، اور اس کے کھینچنے کی جس کو کھینچنا ہے تو اس کو کھینچنے کی وجہ کیا ہے، اور جس کو نہیں کھینچنا اس کی کیا وجہ ہے۔ الحمدللہ پوری تفصیل الحمدللہ ہم نے پچھلے لیسنز میں بیان کی ہے، تو آپ کو یقیناً وہ یاد ہوگا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پچھلے لیسن جنہوں نے نہیں پڑھے، بحیثیت مسلمان امتی اگر ہمیں عربک الفابیٹس بھی یہ صحیح طور پر نہ آئے تو ہمیں باعث شرمندگی ہے۔ اب ناظرین کرام اگلا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ پہلا ہم نے یعنی کہ آخری حرف پڑھا را، اس کے بعد جو ہے وہ ہے زا، جو را کے مشابہ لکھا جاتا ہے، ایک ہے ذال جو دال کے مشابہ لکھا جاتا ہے، یہ ہے زا۔ تو زا کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کیٹیگری کا نام ہے حروف صفیریہ۔ اس میں 3 لیٹر آتے ہیں، گروپ لیٹر ہے، یعنی کہ زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد۔ دیکھیں ان کو صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ادا کرتے وقت تینوں حروفوں کو سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، سین، صاد، یہ جو سیٹی جیسی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صفیر۔ تو یاد رکھیں صفت صفیر جو ہے ادا کریں گے، اس حرف کی کیا ہے؟ خوبی ہے۔ یہ متحد المخارج تو ہیں لیکن یہ مختلف الصفات ہے، یعنی ان کی تمام خوبیاں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہم نے پہلا حرف حروف صفیریہ میں سے کون سے حرف کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ آج ہے زا، یعنی زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یعنی اب یہ ایک واحد مخرج ہے جو ثنایا سفلا، یعنی نیچے والے 2 دانت، سامنے والے بڑے دانت، اور اسی طرح 2 اوپر والے، کیونکہ اس کے اندر یہ واحد مخرج ہے جس کے اندر ثنایا سفلا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جتنے باقی مخرج ہیں ان کے اندر تمام کے اندر جو ہے ثنایا علیا یعنی اوپر والے 2 بڑے دانت استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے، اب اس کو ادا کرتے وقت ادا کیجئے، زبان کے سرے کو دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگائیں گے، یعنی کہ دیکھیں ز۔ اب اس کو ہارڈلی ادا کریں گے، ہارڈلی، کیونکہ ہم نے ذال کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم اس کو سافٹ کر کے ادا کریں گے۔ اب خاص طور پر ہم بڑی غلطی کہاں کرتے ہیں کہ اس کا اندازہ آپ کو ہوگا ایگزامپل کے ساتھ، یعنی کہ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں الذین، اب وہاں پڑھتے ہیں الذین۔ اسی طریقے سے نماز میں رکوع کے اندر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو یہاں عظیم نہیں ہے، یہاں پر ضا ہے، وہ حروف لثویہ میں سے، سافٹ لیٹرز میں سے ہے، تو اس کو ہم نے الگ اس کی میں نے ذال میں اس کی پریکٹس بتلائی تھی، لیکن آج ہمارا فوکس جو ہے وہ زا پر ہے۔ تو زا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور دونوں دانت کون سے؟
ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، یعنی اوپر والے اور نیچے والے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا. ز ایک الف کی مقدار سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے. ز. اب اس کے ساتھ ایک اور لیٹر ہے جو بالکل اس کا متحد المخرج میں سے ہے، وہ ہے سین. اب سین کو بھی ادا کر لیتے ہیں، اس کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا مخرج سیم ہے. سین. سین کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے. اگر سین کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے تو آپ کا مخرج بہترین ادا ہوگا. سین. سین. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا، زبان کا سرا اور دونوں دانت. دونوں دانت کون سے؟ دوبارہ مخرج کو یاد کریں. دیکھیں بعض لوگ، اب ان کو میں کہوں گا کہ مخرج، کیونکہ ظاہری بات ہے میری پریکٹس ہے الحمدللہ، تعلیم بالغان بھی کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بڑی عمر کو پہنچے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، الحمدللہ قرآن بھی سیکھا، تجوید کے رول بھی سیکھے. لیکن آپ ساری زندگی اگر آپ کو میں کہوں کہ زا پڑھو زا، تو آپ نہیں ادا کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کو میں اس کا مخرج بتلاؤں گا کہ آپ اس کے مخرج کو ادا کریں، تو آپ کو میں اگر کہوں گا زا پڑھو، آپ کہیں زا، پھر میں کہوں زا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں مخرج ہو کہ یار اس کے نکلنے کی یہ جگہ ہے، کیونکہ جس کو، جو ظاہری بات ہے دیہاتی علاقے میں رہتا ہو یا جس نے ایسے جنگل میں رہتا ہو، اس کو کہا جائے کہ بھائی تم جو ہے دروازے سے نکلو، وہ کھڑکی سے نکل رہا ہو، تو وہ کہے گا یار یہاں سے بھی باہر نکلا جا سکتا ہے، یہاں سے بھی باہر نکلا جا سکتا ہے. لیکن اس کو بتا دیا جائے کہ یار یہ دروازہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بہترین پراپر نکلنے کا راستہ. تو یہ ایک زد. تو اب یہ جو ہمارے یہ جو مخرج ہے، یعنی کہ حرف کا مخرج، اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے. اگر وہ مخرج ذہن میں نہیں ہوگا اور آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ ساری زندگی وہ حرف ہمیشہ آپ کا ناقص اور ناتمام رہے گا. تو اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے. تو زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ز اور سین، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. مخرج آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ز. ز. سوری، ایک الف کی مقدار. ز. ز. اب اس میں آپ نے آواز رکنے بھی نہ پائے. ز یہ غلط ہے. ز نہیں، یہ بھی غلط ہے. ایک ہی فلو میں ز. سوری، ایک الف کی مقدار سے زیادہ نہ ہو. ز. ز. اسی طریقے سے اگلا حرف ہے سین. سین. اب 5 الف کی مقدار کیوں کھینچتے ہیں؟ 5 الف کی مقدار کھینچنے سے اس کا مخرج پورا صحیح طور پر ادا ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اب ناظرین کرام، اگلا جو ہمارا اسی سیگمنٹ کا اگلا حصہ ہے وہ الحمدللہ تعاوت تسمیہ، ہم اس کی پریکٹس کر چکے تھے. سورۃ الفاتحہ کی آج آخری آیت الحمدللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ اعوذ باللہ کی پریکٹس کر لیتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. آپ کی توجہ جو ہے ان حروف پر ہونی چاہیے جن حروف کو آپ ادا کر چکے ہیں، جن کی پریکٹس کر چکے ہیں. 11 حروف کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 12 حروف کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو ان 12 میں سے دیکھیں کہ ان آیات کے اندر کون کون سا حرف آ رہا ہے، تو اس کی امپلیمنٹ صحیح طور پر کرنی ہے آپ نے. الرا دیکھیں آیا، الرحمن، ہا بھی آ گیا. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، دال. مدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
إياك نعبد وإياك نستعين. پوری تفصیل میں بیان کر چکا ہوں ایک ایک آیت پر. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا، اب اکثر کیا پڑھتے ہیں اہدنا، اہ نہیں ہے، حمزہ حاضر، اهدنا الصراط المستقیم. صراط، اهدنا الصراط، صاد ہے نہ کہ سین ہے. اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم، اکثر یہاں پڑھتے مستقیم، مستقیم نہیں ہے، مستقیم. صراط الذین، صراط الذین، ذال آ گیا سافٹ. صراط الذین انعمت علیہم. الحمدللہ یہاں تک ہم کل پڑھ چکے تھے. اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آج کا ہمارا سبق ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر، غین کو یا سے ملائیں گے، غین کو فل ماؤتھ کریں گے، موٹا کریں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت ہمیشہ فل ماؤتھ کریں گے، ان میں سے ایک غین بھی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا. اکثر پڑھتے ہیں غیر، گئی نہیں ہے، غوئی ہے. غین یا زبر غوئی، اور غین ٹاپ آف دا تھروٹ سے ادا ہوگا، یعنی کہ ادنی حلق سے ادا ہوگا. غین یا زبر غوئی. اب یہ یا لین ہے، یعنی کہ اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، غئی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسے سافٹ کریں گے اور بغیر کھینچے پڑھیں گے. را لام زیر رل. تو را کا ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ را کے نیچے جب بھی زیر ہوگی تو را لائٹ ہوگی، لیکن زبر اور پیش ہوگی تو موٹی ہوگی. تو را لام زیر رل، غیرل. اکثر پڑھتا ہے غیرل، رل نہیں، غیرل. میم غین زبر مغ، غیرل مغ. ضاد واو پیش ضو. اب یہاں جو یہ واو ہے، یہ واو مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اگر یہاں ایک الف کی مقدار نہیں کھینچیں گے تو یقیناً ہماری بہت بڑی جو ہے مسٹیک ہوگی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. ضاد واو پیش ضو، غیر المغضوب. با زیر بی، غیر المغضوب. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی. ہا میم زیر ہم، غیر المغضوب علیہم. واو زبر و، لام ضاد زبر لض، ولض. ضاد الف لام زبر ضال. بعض کی صحیح طور پر حجیز کی ہے کہ الف کا نام نہ لیا جائے، بلکہ ضاد لام زبر ضال، لام دو ولض ضال. لام یا زیر لی، ولض ضالی. نون زبرنا، ولض ضالین. لیکن آخری حرف کو ساکن کر دیں گے تو اسٹاپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ولض ضالین. اب یہاں ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ عموماً جو اکثر غلطی کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ولا الضالین. نہ تو یہ ضاد کے مشابہ ہیں، نہ تو یہ ضاد کے زیادہ مشابہ، یہ بٹوین ہے. کیونکہ ضاد کا مخرج جو ہے یہ سب سے مشکل مخرج ہے، اس لیے اس کو حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ سے ادا کرتے ہیں. اوپر کی 5 دانوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، رائٹ لیفٹ دونوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اب اس کی پریکٹس کی صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، جو میں نے بھیجے کی پرناؤنسیشن کی آئیس کی صحیح پریکٹس کریں. غیرل، غیرل نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ غیرل ہے. غیرل مغ،
मग़दूबी, अब यहाँ से पढ़ता मग़दूबी, मग़दूबी नहीं है, यहाँ कंट्रोल करेंगे क्योंकि सुकून है गैन के ऊपर, सुकून यानी जिस्म की अलामत है। गैरिल मग़दूबी, मग़दूबी अलैहिम, अक्सर पढ़ते हैं अलैहिम, अलैहिम नहीं है, अलैहिम पढ़ेंगे तो आइन के बाद एक अलिफ का इजाफा हो जाएगा, तो गैरिल मग़दूबी अलैहिम, अलैहिम, अक्सर पढ़ते हैं अलैहिम, अलैहिम नहीं है, अलैहिम, है प्रोनाउंसिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द थ्रोट, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आगे। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन, वलद्दॉल्लीन, अक्सर क्या पढ़ते हैं वलद्दाल्लीन, वलद्दाल्लीन नहीं है, यहाँ दौद है उसको मोटा करेंगे और इसके बाद जो लाम है वो मुशद्दद है और इसके ऊपर जो मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, 5 अलिफ की मकदार, इसको खींचना है। वलद्दॉल्लीन, और लाम मुशद्दद है तो सख्ती के साथ जरा रुक कर, तशदीद वाले लेटरों कैसे, मुशद्दद लेटरों कैसे अदा करते हैं, सख्ती के साथ जरा रुक कर, तो वलद्दॉल्लीन, या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार खींचेंगे। तो नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का यादगार रमज़ान बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम अब मेरी कोशिश है कि अगर इस रमज़ानुल मुबारक में आपकी सूरतुल फातिहा दुरुस्त हो गई तो जो 40 साल में आपने वक़्त ज़ाया कर दिया, 50 साल में वक़्त ज़ाया कर दिया, 25 साल में वक़्त ज़ाया किया, 30 साल में, और 30 साल मतलब 30 मरतबा आपकी ज़िंदगी में रमज़ान आया, चलो शऊरी की उम्र में 20 साल आ गया होगा, लेकिन आपने अगर सूरतुल फातिहा की अदायगी दुरुस्त नहीं की, जो कि नमाज की हर रकात में आपको पढ़नी है, अगर उसकी अदायगी दुरुस्त नहीं हो सकी तो यकीनन नाज़रीन किराम कितनी बड़ी महरूमी है। तो रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश है कि सूरतुल फातिहा की अदायगी आपकी बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह कल हम पूरी सूरह मुबारक की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब आखिरी आया मुबारक की दोबारा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह ये तजवीद का सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अपने फिक़्ह के सेगमेंट की तरफ, और फिक़्ह में अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम हम बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले प्रोग्रामों में बाकायदा और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम गुस्ल के पिछले में अल्हम्दुलिल्लाह वुदू के फ़राइद, वुदू की सुन्नतें और वुदू का तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस मुबारक की रोशनी में बयान किया। कल आपको याद होगा तो कल मैंने नाज़रीन किराम कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुस्ल के 3 फ़र्ज़ बयान किए थे, वो आपके जहन में होने चाहिए कि गुस्ल के अक्सर लोग गुस्ल करते हैं। मैंने बताया शरीयत की नज़र में साबुन तौलिया पानी जो है ये गुस्ल नहीं है, बल्कि आपको प्रॉपर शरीयत के तकाज़ों को पूरा करना होगा। और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ बयान किए थे, उसमें मैंने पूरी तफसील की थी, यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको वहाँ से यानी 6ठे दिन का लेसन आप देख सकते हैं। तो आज 7वें दिन का लेसन है तो इंशाल्लाह ये भी वहाँ चला जाएगा, लेकिन आज आइए अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल के 3 फ़र्ज़, नंबर 1 कुल्ली करना, और उसमें क्या तफसील थी मैं बयान कर चुका हूँ। नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, पूरी तफसील इस पर जिक्र कर चुका हूँ। पूरे जिस्म पर पानी बहाना, ये तीसरा फ़र्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 फ़र्ज़ और बाकायदा इन तीनों फ़र्ज़ों में जो तफसील थी वो कल की नशिस्त में कर चुका था। नाज़रीन किराम आज आइए गुस्ल का तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस मुबारक मरवी है। कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घर की ज़िंदगी हो, बाहर की ज़िंदगी हो, सुब्हानअल्लाह वो महफूज है, अल्लाह को वो अदाएँ बहुत महबूब हैं और अदाओं को अपनाने वाला भी अल्लाह को बहुत महबूब है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ल का तरीक़ा बयान फरमाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल फरमाते तो सबसे पहले दोनों हाथ धोते, फिर बाएं हाथ से जो है इस्तंजा वगैरह करते और दाएं हाथ से हाथ पर पानी डालते। यानी बाएं हाथ से इस्तंजा करना ये सुन्नत है और दाएं हाथ से पानी डालना ये भी सुन्नत है। तो यानी कि ये हाथ से पानी डालना ऐसा हालत यानी कि छोटा बर्तन लेने के लिए न था, बल्कि फरमाया कि इसलिए कि ये सुन्नत तरीका है।
پھر وضو کرتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، غور سے سنیں میں جو بات بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پہلی سنت۔ دوسری سنت کہ دائیں ہاتھ میں پانی لیتے اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے، دوسری سنت۔ تیسری، اب ایک اور یہ ذہن میں رکھیں، استنجا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پیشاب کی نالی کے اندر یقیناً مادہ منویہ وہ رہ جاتا ہے، جب آپ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا بھی اخراج ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کیا ہے، غسل کرنے کے بعد بھی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ان کو جو ہے نا یعنی کہ ابھی بھی ان کی کوئی کپڑے پہ دیکھتے ہیں پھر بھی گندگی باقی ہے، یعنی کہ اگر وہ استنجا کر لیں، پیشاب وغیرہ کر لیں تو پھر انشاءاللہ اس سے صحیح طور پر فراغت ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بھی ہیں اور ہماری ماں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے اور پھر سبحان اللہ دائیں ہاتھ سے پانی لیتے اور بائیں ہاتھ سے استنجا فرماتے، اور سبحان اللہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے، جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو کرتے۔ تو یہ کیا سنت طریقہ معلوم ہوا کہ غسل سے پہلے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے اس طریقے سے وضو کرتے، پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر پانی پہنچاتے۔ آقا علیہ السلام کی زلفیں مبارک تھی، اور یہاں تک کہ جب آپ یہ محسوس کرتے کہ آپ نے سب میں پوری طرح جسم میں پانی یعنی کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لیا، تو پھر دونوں ہاتھ بھر کر 3 دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے۔ پہلے زمانے میں، آج کل تو شاور ہے تو آپ اس طریقے سے یہ سنت کر سکتے ہیں، شاور پھر سر پر کھول دیں۔ اس کے بعد پھر سارے بدن پر پانی بہاتے ہیں۔ ایک سنت یہ بھی کہ دائیں کندھے پر بھی پانی بہانا اور بائیں کندھے پر بھی۔ ایک یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہماری ماں ہے، اور پیاری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ نے یہ بھی اضافہ فرمایا ہے کہ پھر میں آپ کو رومال دیا اور آپ نے اس کو واپس فرما دیا۔ صحیحین کی دوسری روایت یہ اضافہ ہے کہ رومال استعمال کرنے کے بجائے آپ نے جسم پر پانی سے جھاڑ دیا، یعنی کہ غسل کے بعد اپنے جسم کو تولیے سے خشک کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنے جسم کے جو پانی وغیرہ ہے اس کو اس طریقے سے جھاڑ دینا، بس یہی سنت ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ان دونوں حدیثوں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوتے، کیونکہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے پورے ہی جسم کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مقام استنجا کو بائیں ہاتھ سے دھوتے اور دائیں ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کو مٹی سے مل کر اور رگڑ کر خوب مانجتے اور دھوتے۔ اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں تھا، اس طرح انتظام نہیں تھا، آج یہ سب کچھ موجود ہے تو آپ اس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مٹی سے ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وضو فرماتے، جس کے ضمن میں 3 دفعہ میں نے بتایا تھا، 3 دفعہ کلی کرتے، اور یقیناً غسل کے اندر 3 دفعہ غسل میں جو ہے یہ فرض ہے کلی کرنا اور ناک پر پانی ڈالنا۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا تیسرا فرض، وہ بعد میں پھر ادا کرتے۔ تو یقیناً پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ کلی کرتے اور ناک میں پانی لے کر اچھی طرح صفائی کر کے منہ اور ناک کے اندرونی حصے کو غسل دیتے۔ حسب عادت اپنی داڑھی مبارک، ریش مبارک کا خلال فرماتے، ایک ایک بال کو غسل دیتے، سبحان اللہ، یعنی ایک ایک بال کو غسل دیتے اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے۔ اس کے بعد اسی طرح سر کے بالوں کو خوب اہتمام سے دھوتے، ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہ جو ہے ناظرین کرام خواتین کے لیے بہت اہم ہے یہ باتیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد باقی سارے جسم کو غسل دیتے تھے، اور پھر اس کے غسل کے اس جگہ سے ہٹ کر، پہلے زمانے میں غسل جہاں کیا کرتے تھے تو پانی وہیں کھڑا ہو جاتا تھا، اب کیا ہے ماشاءاللہ جہاں پر آپ غسل کر رہے ہیں تو پانی فوراً بہ جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پر بیٹھتے اور پھر وہاں سے اپنے پاؤں وغیرہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دھوتے، اور پھر سبحان اللہ غالب اور فرمایا کہ یہ یقیناً اسی لیے تھا، معارف الحدیث یعنی کہ اور کتب حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس لیے کرتے تھے کہ اس زمانے میں وہ جگہ جو ہے کچی وغیرہ ہوتی تھی، گندگی ہوتی تھی، یعنی کہ گندگی سے مراد ہے کہ ایسی گندگی نہیں، ظاہری بات ہے پانی ظاہری بات ہے وہاں جمع ہو جاتا ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفائی اور نفاست کے لیے دوسرے مقام پر، اونچے مقام پر جاتے اور وہاں اپنے پاؤں وغیرہ کا آخر میں دھوتے۔
اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ناظرین کرام ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو کل انشاءاللہ مزید جو ہے اس کے غسل سے متعلق کچھ حدیث مبارکہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. ادا اس طرح فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم